Dear students, Assalamu alaikum. In today's topic, we are going to again look at vendors and those vendors with whom we are not going to do business with. Since we have previously done some business with these vendors, we cannot delete them. We can only make them inactive. یہ وہ وینڈرز ہیں جن کے ساتھ ہم پہلے کام کرتے رہیں لیکن آج کل کام نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے کہ 1 سال سے ہم ان کے ساتھ کام نہیں کر رہے اور نئے فسکل ایئر میں ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. ایسے تمام وینڈرز جن کے ساتھ اب ہم کام نہیں کر رہے، ان کے ساتھ نئے سال میں ہماری کوئی ٹرانزیکشن بھی نہیں ہوگی اور ان کی ٹرانزیکشن جو ہو چکی ہیں وہ پچھلے سال میں محفوظ ہیں. ایسے تمام وینڈرز کو ہم کیونکہ ڈیلیٹ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایز یو نو وی کین اونلی ڈیلیٹ دوز وینڈرز who have done no transaction with us. The only thing we can do with these vendors is make them inactive. اب inactive بنانے کا صرف یہ ریزن نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے مزید بزنس نہیں کرنا. inactive بنانے کا دوسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کمپنی اب ختم ہو گئی، یہ اس کمپنی کو کسی دوسری کمپنی نے ٹیک اوور کر لیا ہے اور اس کے سارے اکاؤنٹس ادھر ٹرانسفر ہو گئے. اور تیسری بڑی وجہ کہ ایک کمپنی نے ہمارے پاس ایک سے زیادہ نام سے بزنس کیا ہے. اب اس نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سارا بزنس ایک نام سے کروں گا اور دوسرے نام کی ساری انفارمیشن یہاں ٹرانسفر کر دی جائے. ان تمام وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس وینڈر یا سپلائر کو انیکٹیو کر دیتے ہیں جس کے ساتھ ہمارے پاس پہلے سے ٹرانزیکشنز موجود ہیں. یہ وینڈرز یہ سپلائرز وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے کافی عرصے کام بھی کیا ہو لیکن ان وجوہات جو ابھی میں نے آپ کو بتائیں ان کی وجہ سے ہمیں اب ان کی ریکوائرمنٹ نہیں رہی. ریکارڈ ہم ان کا ختم نہیں کرتے کیونکہ ریکارڈ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے ہمیں انہیں ان کا اور تمام اپنی ٹرانزیکشنز کا رکھنا ہوتا ہے اپنے سسٹم میں بھی آڈٹ پوائنٹ آف ویو سے، اور ایز اینڈ وین ریکوائرڈ اسے ہمیں شو بھی کرنا ہوتا ہے. لیکن آل وی کین ڈو از میک دین ان ایکٹیو، اور جب بھی ہم ان ایکٹیو کریں گے تو ہوگا کیا کہ اس لسٹ میں سے ان کا نام غائب ہو جائے گا لیکن ڈیلیٹ نہیں ہوں گے، یہ یاد رکھیں. آئیے دیکھتے ہیں اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے اور اگر ہمیں کسی ان ایکٹیو وینڈر کو واپس ایکٹیو کرنا ہے تو وہ کیسے کرتے ہیں. جیسے ہی آپ اپنی ہوم پیج پہ آئیں جو کہ آپ کا ایک انوائرمنٹلی سینٹرل پلیس ہے، یہاں سے آپ جہاں نیویگیٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. گو ٹو وینڈرز، ونس اگین ون کلک ول ٹیک یو ٹو یور وینڈر سینٹر. وینڈر سینٹر میں آپ جا کے آپ نے اب آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ کون سی کمپنی ہے جس کو ہم نے ان ایکٹیو کرنا ہے. لیٹس چوز دس کمپنی. اس کمپنی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ٹرانزیکشن ایسوسیٹڈ ہیں اور اگر ہم اس کمپنی کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں گے تو سسٹم ہمیں یہ ڈیلیٹ نہیں کرنے گا. لیکن ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو کر سکتے ہیں میک دس وینڈر ان ایکٹیو. لیکن ونس اگین جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کبھی بھی اس طرح کا کوئی بھی ڈراسٹک اسٹیپ جب ہم لیتے ہیں کوئک بکس ہم سے کنفرمیشن ضرور لیتا ہے، دوبارہ ضرور پوچھتا ہے کہ واقعی آپ یہ اسٹیپ اٹھانا چاہ رہے ہیں، یہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، اور آپ کو فوراً اس کا افیکٹ نہیں دکھاتا. تو ادھر بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں پاپ اپ ونڈو میں وہ ہم سے پوچھ رہا ہے دس وینڈر ہیز اے بیلنس، آر یو شیور یو وانٹ ٹو میک اٹ ان ایکٹیو، اور اس کی پریفرنس جو ہے وہ نو پہ ہے کہ کہیں غلطی سے ہم یس نہ دبا دیں. اگر انٹر بھی دبا دیں تو نو پہ دبے گا. سو یو ہیو ٹو چوز یس. جب ہم یس کریں گے دیٹ وینڈر ول بی میڈ ان ایکٹیو. اور جیسے ہی ہم نے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے اس لسٹ میں سے اس کا نام غائب ہو گیا. ونس اگین دس وینڈر ہیز ناٹ بین ڈیلیٹڈ. وائی؟ بیکاز نمبر آف ٹرانزیکشن آر ایسوسیٹڈ ود. 2, there is a balance associated with this vendor. So basically it has only been removed from the list of active vendors. اگر آپ اوپر دیکھ رہے ہیں تو یہاں لکھا ہوا ہے
ایکٹیو وینڈرز. اس لسٹ سے وہ پارٹی یا وہ وینڈر یا سپلائر اب آؤٹ ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے یہ غلطی سے ہو گیا ہو سکتا ہے یہ آپ نے جان بوجھ کے کیا ہو. اینی کیس یو کین برنگ دس وینڈر بیک. جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ اپنے تمام ان ایکٹیو وینڈرز کو چیک کر سکتے ہیں اور ان کو واپس لا سکتے ہیں. کیسے؟ ہیو اے لک. سیدھا آپ جائیں اس ڈراپ ڈاؤن میں جس کے اوپر اس وقت لکھا ہوا ہے ایکٹیو وینڈر. کلک کریں. سب سے اوپر لکھا ہوا آئے گا ڈراپ ڈاؤن میں آل وینڈرز. آل وینڈرز مین whether it is inactive or active, it will be shown in this list. جب آپ نے all vendors پہ کلک کیا تو ہماری لسٹ تھوڑی سی بڑھ گئی اور اس میں ایک اور کالم کا اضافہ ہو گیا آٹومیٹکلی جس پہ یہ کراس کا نشان ہے. This means this vendor is inactive. جس بھی وینڈر کے سامنے کراس کا نشان ہوگا اس کا مطلب ہوگا یہ وینڈر inactive ہے. آپ یہاں سے جا کے بھی اپنے وینڈرز کو ان ایکٹیو کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ اپنے وینڈرز کو یہاں سے ایکٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں. آل یو ہیو ٹو ڈو از رائٹ کلک اینڈ چوز میک وینڈر ایکٹیو. جیسے ہی آپ نے اس ان ایکٹیو وینڈر کو چوز کر کے میک وینڈر ایکٹیو دبایا اس کے پاس سے وہ کراس کا سائن ہٹ گیا اینڈ ناؤ دیٹ وینڈر ہیز بین میڈ ایکٹیو. اچھا, ہاؤ ٹو چیک ویدر دیٹ وینڈر از ایکٹیو ناؤ اور ناٹ؟ ریمبر دا نیم آف دس کمپنی, CU Electric. We are again going to this drop down box and this time we are going to click on active vendors. یاد رہے ابھی ہم کس پہ کلک کیا تھا؟ all vendors پہ. Now we are going to click on active vendors and the name of CU Electric remains. That means although we had deactivated this company and made it inactive, now we have made it active again. چیک کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا. سارے وینڈرز دیکھنے ہیں ایکٹیو اینڈ ان ایکٹیو. کلک آن آل وینڈرز ان دس ڈراپ ڈاؤن باکس. جس کے ساتھ کاٹا لگا ہوا ہے وہ ان ایکٹیو ہے اور جب بھی ہم نے صرف ایکٹیو دیکھنا ہے which is by the way the default setting, تو all you have to do is active vendors کو کلک کریں اور ہمارے پاس سارے ایکٹیو وینڈرز آ جائیں گے. Now you know how to make a vendor or a supplier inactive and if and when required you can make him active again. کس طرح سے لسٹ میں ہم ڈراپ ڈاؤن سے یہ دونوں چیزیں دیکھ سکتے ہیں, کس طرح سے ہم اسے انیکٹیو کر سکتے ہیں, کس طرح سے آل وینڈرز دیکھ سکتے ہیں, کس طرح ہم ایکٹیو وینڈرز دیکھ سکتے ہیں. آل دس از پاسبل ود ان یور وینڈر سینٹر. وینڈر سینٹر کے اندر یہ تمام انفارمیشن موجود ہے اور آپ نے کہیں اور مینیو میں نہیں گئے. سب سے اس میں امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں, انوائرمنٹ آپ کا ایسا ہے کہ آپ کو کہیں دور جا کے کسی اور جگہ جا کے کسی مینیو میں جا کے کوئی چیز چیک نہیں کرنی. ساری انفارمیشن آپ کے پاس کلک آف اے بٹن پہ ایک ہی پیج پہ ایک ہی اسکرین پہ سامنے موجود ہوتی ہے. سو ان دس پارٹ آف آور سیریز وی ہیو لرنڈ ہاؤ ٹو میک آر وینڈرز inactive and when required make them active again. And the reason behind is that we may not be doing business with this vendor or a supplier, and maybe after some time we may need to do business with that vendor again, so we reactivate it. بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک شہر میں کام کرتے کرتے وہاں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بہت سارے وینڈرز آپ کی لسٹ میں انیکٹیو ہو جاتے ہیں. بعد میں اگر آپ وہ اپنا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے تو آپ ان تمام وینڈرز کو بجائے اس کے کہ دوبارہ سے رجسٹر کریں, all you have to do is make them active again. I hope this makes it simpler for you to understand how to handle those vendors who have transactions associated with them and they cannot be deleted, but they are cluttering up our screen and that screen needs to be cleared. All we have to do is make them inactive. Thank you so much.